بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ کا اردو ترجمہ اور مختصر تفسیر کے اندر آیت نمبر 48 سے 50 تک 3 آیتیں 48 سے 50 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر ہمارے سامنے 4 بڑے موضوع ہیں۔ وہ سب سے پہلا موضوع کہ قرآن کریم ایک مستقل شریعت کے طور پہ جو اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، اس کو ایک مستقل شریعت بنایا ہے، اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اہل کفر کے بہکاموں سے بچنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے اور قرآن کریم کے مطابق فیصلے کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ اور آخر میں جو ہمارے سامنے موضوع ہے وہ جاہلانہ جو قوانین کے متلاشی لوگ ہیں، یعنی جن لوگوں کو اسلام کے قوانین پسند نہیں آتے اور ہمیشہ وہ جاہلانہ قسم کے قوانین جو ہے جو دور جاہلیت کے قوانین تھے ان کو وہ پسند رہتے ہیں اور انہی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا نفاذ ہو جائے تاکہ ہم ہر طرح کی جو ہے بد تہذیبی کر سکیں، تو اس کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا۔ تو پہلے اپنے درس کے پہلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور قرآن ایک مستقل شریعت کے طور پر اللہ رب العزت نے جہاں پر بیان کیا ہے، آیات ہمارے سامنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے کہ اللہ فرماتا ہے اور انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، الیکا، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب کو۔ اور یہاں پر کتاب سے مراد قرآن کریم ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو آپ کی طرف اتارا بالحق، کی حق کے ساتھ۔ اور حق کا معنی ایک تو یہ کہ حق کے ساتھ اتارا ہے، یعنی یہ حق لے کر آئی ہے۔ باقی کتابوں کے اندر تو تحریفات ہو چکی، لیکن یہ حق کے ساتھ آئی ہے جس میں ہر چیز سچ ہے، حق ہے۔ اور دوسرا با مقصد ہے۔ حق کا ایک معنی یعنی جو کوئی بے مقصد اور بے فائدہ نہ ہو۔ یہ کوئی کتاب فکشن بک نہیں ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ کوئی آپشنل رکھنا چاہے نہ رکھے، بلکہ یہ ایک با مقصد کتاب ہے جس کا اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ انسان ہے، یعنی انسان جس کو اللہ نے اس زمین پہ بھیجا ہے، اس کتاب کو پڑھے بغیر وہ حق کی طرف نہیں جا سکتا، حق کو پہچان نہیں سکتا، اپنی زندگی کا مقصد پہچان نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، مصدقاً، اور اس کی دوسری خصوصیت کیا فرمائی کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما، اس کی جو بینا درمیان میں، یدیہ، اس کے ہاتھوں کے۔ اور اس کا اصل میں یہ ایک محاورہ ہے عربی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آگے، یعنی جو آگے ہیں، یعنی جو گزر چکا اس کی یہ تصدیق کرنے والی۔ اور کیا گزر چکا؟ تورات، زبور، انجیل، دیگر صحائف، صحف جو ہیں ان سب کی یہ تصدیق کرنے والی ہے۔ من الکتاب، کتاب میں سے، ومہیمنا، اور یہ نگرانی کرنے والی ہے۔ اور مہیمن، المہیمن، اللہ کے ناموں میں سے بھی آپ نے پڑھا ہوگا، مہیمن یعنی نگرانی کرنے والا۔ تو یہاں پر اس کتاب کے اندر بھی یہ اس کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ نگرانی کرنے والی ہے، علیہ، اس کے اوپر۔ کس کے اوپر؟ یعنی وہ جو پہلے نازل کیا جا چکا، ان شریعتوں کے اندر جو احکامات تبدیل کر دیے گئے تو ان کے اوپر ایک بطور نگران ہے، یعنی اس کی کسوٹی پر ان کو پرکھا جائے گا۔ فاحکم، لہٰذا پھر آپ کو چاہیے، تو احکم، آپ فیصلہ کریں۔ یہ حکمیہ ہے، یہاں پر فیصلہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان سب کے درمیان میں، بما، ساتھ اس کے جو، انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع، اور نہ آپ پیروی کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی۔ یعنی فیصلہ جب آپ نے کرنا ہے تو اللہ نے جو اتارا ہے اس کے مطابق، یعنی قرآن کے مطابق کریں، اور جو اتارا ہے اس میں قرآن اور سنت دونوں ہی آ جاتے ہیں، تو قرآن اور سنت کے مطابق جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر قرآن اور اسی جیسی ایک اور چیز نازل کی گئی ہے، تو لہٰذا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، ولا تتبع،
اور نہ آپ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشات کی، اما اس سے جو جاءک آپ کی طرف آیا، من الحق حق میں سے، لکل جعلنا ہر ایک کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیا ہے، ہم نے بنایا ہے، منکم تم میں سے، شرعتن، یہ شرع یہ وہی لفظ ہے جو شریعت ہم شرعی قانون یا شرعی پردہ ہم یہ لفظ بولتے ہیں، تو یہ وہی لفظ ہے اصل میں، کہ تم میں ہر ایک کے لیے کیا ہے، شرعتن، ایک دستور ہے، ایک شریعت ہے، ومنہاجا، اور یہ منہج کہتے ہیں ایک راستے، ایک طریقے کو، ڈائریکشن کو، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ اور ایک دستور اللہ نے تم میں سب کو دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ، لا تو البتہ، یا البتہ یہاں پہ ایک لکھا، یہ پرانے انداز کا لفظ ہے، لیکن اصل جو اس کا جو میننگ بنتا ہے وہ کیا ہے، یعنی یقیناً، یہ ایک تاکید کے لیے جملہ ہے، یہ لام تاکید کہلاتا ہے، یعنی ضرور بر ضرور یا یقیناً، جعلکم اس نے بنایا ہے تمہیں، امتم واحدہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ تو ضرور بناتا وہ تم سب کو، امتم واحدہ ایک امت، یعنی اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بناتا، ولیکن لیکن، اور لیکن، لیبلوکم، یعنی یہ اس نے کیوں کیا ہے، کیوں تمہیں ایک امت نہیں بنایا ہے، تاکہ یبلوکم، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، تو تاکہ وہ آزمائے، کم تم سب کو، فی اس میں، ما جو، آتاکم جو اس نے تمہیں دیا ہے، تاکہ جو تمہیں اس نے دیا ہے اس میں آزمائے۔ تمہیں کیا دیا ہے؟ تو ہمارے سامنے کیا دیا گیا؟ احکامات دیے گئے ہیں، ہمارے سامنے اس قرآن اور سنت کو اتارا گیا، تو لہٰذا اس کے اوپر ہماری آزمائش ہونی ہے کہ ہم اس کے اوپر پورے اترے ہیں یا نہیں اترے، ہم نے اس کو اپنایا ہے یا نہیں اپنایا ہے۔ تو اللہ لہٰذا فرما رہے ہیں فاستبقوا، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم سبقت لے کے جاؤ۔ سبقت یہ اردو کا لفظ ہے کہ آپ آگے بڑھو، وہی لفظ یہاں پر عربک میں ہے فاستبقوا، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الخیرات، خیر کی چیزوں میں، خیرات اس کی جمع ہے، لہٰذا بھلائی کے کاموں کے اندر تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے یہاں پر ریس لگاؤ، یہاں پر تمہیں چاہیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ پیسے کے اندر، دولت کے اندر، فلاں کے پاس اتنے مکان، اتنے گاڑیاں، اتنے گھر ہیں، اس کے اندر نہیں، بلکہ ہماری جو آپس میں ریس ہونی چاہیے وہ خیرات کے اندر ہونی چاہیے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف مرجعکم، تم سب کا لوٹنا ہے، جمیعاً، سب کے سب کا، فینبئکم، پھر وہ نبئ کہتے ہیں ایسی چیز جس کا تمہیں پہلے پتہ نہیں، لہٰذا وہ خبر دے گا تم سب کو، بما اس کی جو کنتم تم تھے، فیہ اس میں، تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے، اللہ رب العزت وہاں پر تمہیں اس کی خبر دے دے گا، لہٰذا تمہیں یہاں پر اختلافات میں لگے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ تمہیں چاہیے کہ تم ایک دوسرے سے خیرات میں آگے بڑھو، اور اللہ رب العزت قیامت والے دن فیصلے کر دے گا۔ تو اس ایک جو طویل آیت ہمارے سامنے ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جو پیچھے ہمارے سامنے ایک موضوع چلا آ رہا تھا، ہم جس کو پچھلے 2 دروس سے پڑھ رہے تھے، جن میں اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کے اوصاف بیان کیے، اور اہل کتاب کو ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کافر کا لفظ بھی بولا، ان کے اوپر ظالم کا لفظ بھی بولا، اور آخری آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم الفاسقون، یہاں پر بھی ہمارے صفحے میں لکھا ہے فاولئک هم الفاسقون، فاسق اور نافرمان ہونے کا بھی ان کے اوپر فتویٰ لگایا ہے۔ تو اب یہاں پر اس آیت سے اللہ رب العزت نے قرآن کا تذکرہ شروع کیا، تو لہٰذا اس آیت میں قرآن کی توصیف اور صفت بیان کی ہے، اور یہاں پر کیا صفت اس کی سب سے پہلے بیان کی ہے کہ یہ حق کے ساتھ ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ مہیمن ہے، یعنی یہ نگرانی کرنے والی ہے۔ تو اور اس کی توصیفات جو اللہ رب العزت نے صفات بیان کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کریں۔ کیا فرمایا؟ کہ جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو آپ کے سامنے ہے، یعنی فاحکم بینہم بما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا اس کے مطابق آپ ان کے اندر فیصلے کریں۔ تو لہٰذا اس قرآن کو فیصلہ مقرر کر دیا گیا ہے، حالانکہ اس سے پہلی کتابیں اپنے زمانے میں وہ نوراً و ہدیٰ اللہ رب العزت نے ان کو بیان کیا، لیکن اب قرآن کریم آ چکا، جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی، تو اب قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اب یہی فیصل ہے، اب اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اب آگے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا مہیمنن، یہ مہیمن ہے، جس کا مطلب ہے محافظ، نگہبان اور شاہد، یہ تینوں اس کے معنی کیے جاتے ہیں، اور قرآن پاک سابقہ کتابوں کا محافظ ہے، یعنی ہدایت کے جو علوم، معانی اور مضامین پہلی کتابوں میں تھے وہ سب کمال امانت کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں، لہٰذا یہ نگرانی کے ساتھ، وہاں پر تو نگرانی نہیں رہی ہے، لیکن اس کتاب کی نگرانی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو لہٰذا یہاں پر اس کو پوری امانت داری کے ساتھ، ایک نگرانی کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ جو انہوں نے وہاں پر اپنی کتابوں میں تحریفات کی، یعنی انہیں جو رجم کے احکامات کو بدل دیا، قصاص کے احکامات کو بدل دیا، اور اسی طرح چوری کے احکامات کو بدل دیا، تو ان سب کو اللہ رب العزت نے یہاں پر، اور دیگر بہت سے احکامات کو اللہ رب العزت نے یہاں پر نگرانی اور تحفظ کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہود کی تحریفات اور غلط تعویلات کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کی پول کھول دی ہے،
اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ تورات اور انجیل کے ہر حکم کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، کیونکہ یہ نگران ہے۔ یعنی اب نگران یہ مقرر ہے، جب کوئی بھی فیصلہ آئے گا، کوئی کہے کہ جناب فلاں کتاب میں تو یہ لکھا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ اس کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھیں گے کہ کیا قرآن کریم اس کے مطابق بات کرتا ہے یا اس کے مخالف بات کرتا ہے۔ اگر تو مطابق بات کرتا ہے تو اس کتاب میں وہ جو بات لکھی ہے وہ صحیح ہوگی، اور اگر وہ اس کے مخالف بات کرتا ہے تو قرآن کریم کا حکم مانا جائے گا اور اس کی کسوٹی کے مطابق اس کو کھرا یا کھوٹا تصور کیا جائے گا۔ لہٰذا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا اور اسی کے حکم کو مانا جائے گا، ورنہ رد کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصاً اور امت مسلمہ کو عموماً یہ بات فرمائی ہے کہ فحکم بینہم، کہ لہٰذا آپ سب کو کیا چاہیے کہ آپ جو ہے ان کے اوپر اس کے مطابق فیصلے کریں۔ اور ہم نے پچھلی ایک آیت نمبر 42 کے اندر یہ پڑھا تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا تھا کہ آپ چاہیں تو آپ ان کو اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں، یا فیصلہ ان کا کریں یا نہ کریں، یا انکار کر دیں کہ جاؤ بھئی اپنا فیصلہ خود کرو۔ تو وہاں پر ایک اختیار دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر اب اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لہٰذا آپ کو چاہیے تو کہ آپ ان کے درمیان میں جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو اس کے مطابق اس کا فیصلہ کریں۔ تو یہاں پر اب مرضی کی بات نہیں رہی، بلکہ اب یہاں پر حکمیہ انداز میں یہ بات کر دی گئی کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی آپ نے قرآن مجید ہی کو بطور فیصل جو ہے وہ رکھنا ہے، اسی کے مطابق فیصلے نازل فرمانے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، یعنی یہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت تعلیم دی ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور آراء یا ان کی خود ساختہ مذمومات و افکار کے مطابق فیصلے نہ کرے۔ کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، کیونکہ وہ تو آپ سے پھر اسی طرح کے فیصلے کروانے کی کوشش کریں گے۔ جیسے دیکھیے آج پاکستان میں یہ جو قوانین ہیں، یہ جو یہی گے اور لیسبین اور LGBT اور ABC ساری انہوں نے اس میں الفابیٹ ڈال دی ہیں، تو یہ ساری جو چیزیں کیا ہیں، یہ لوگوں کی اپنی خواہشات ہیں کہ لوگ جو چاہیں انہی کو اگر بنا دیا جائے دین اور اسی کے مطابق اگر فیصلے کر دیا جائیں تو پھر تو دنیا یہ تباہ ہو جائے گی، تباہی کے دھانے پہ پہنچ جائے گی۔ اور یہ قوم لوط والے معاملات اور ان قوموں کا کیا حال ہوا، ہم نے قرآن کریم میں کیا پڑھا نہیں ہے؟ تو یہی کام کیا اب نہیں ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت جا بجا ایسے ایسے واقعات دنیا میں کرتا رہتا ہے کہ اللہ پوری کی پوری بستیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت میں تمام مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب کو یہی حکم دیا کیا کہ لہٰذا آپ نے اب ان کی پیروی نہیں کرنی، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ اللہ رب العزت کی یہ جو نازل کردہ تعلیمات ہیں ان کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، ان کی آراء کے اوپر نہیں چلنا ہے۔ اور آج بہت سے لوگ جو ہیں اپنے فلسفے لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے فلسفات ہیں، ان کے جو افکار ہیں، اور ان کے افکار کے مطابق کہتے ہیں کہ جناب اب تو یہ سزائیں جو ہے نا وہ بڑی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں، اب یہ جو نظام ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں، اب یہ پورا سسٹم جو ہے آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اب یہ دنیا کے نئے نظام اور ان کے مطابق جو ایسا باہر سے امپورٹڈ ہے نا وہ چیزیں ہمیں لینی چاہیے۔ تو دین کے اندر بھی امپورٹڈ چیزیں لانے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ درست نہیں ہے۔ اسی کے مطابق فیصلے ہوں گے، یہی اصل میں فیصل ہے، یہی اصل میں حاکم ہے، اور اسی کے مطابق اور یہی اصل میں نگرانی کرنے والا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ آپ دنیاوی قانون بھی بنانے لگے ہیں، آپ اس میں مہیمناً اس کو رکھیں گے قرآن کریم کو کہ اس کی کسوٹی پر پورا اتاریں۔ اگر وہ اتر جاتا ہے، اگر اس کے قوانین، اگر جو نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں جو آج کی دنیا کے مطابق ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آج انٹرنیٹ کے بارے میں اگر کوئی سائبر سیکیورٹی اور سائبر کے معاملات کے اوپر قانون بناتا ہے، ہاں ظاہر ہے آپ کو حدیث کے اندر کوئی سائبر کا ورڈ تو نہیں ملے گا، لیکن قرآن کریم اور سنت مطہرہ کی نگرانی کے اندر اس کے اندر احکامات سے آپ اخذ کر کے اس کے احکامات کو نکال سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اصل میں یہاں پر اسی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس چیز کی کہ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اللہ رب العزت نے پیغمبر کو بھی اس کی اجازت نہیں دی ہے، تو پھر کسی اور کو اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ جیسے لوگ کہیں، کہ جیسے کوئی امام کہے، کوئی جناب کسی ملک کا کوئی دستور کہے تو اس کے مطابق ہم اس کو فیصلے کو ماننا شروع کر دیں؟ تو لہٰذا ایسی بات جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کسی ملک کے اندر رہتے ہیں اور اس کے قوانین ہیں تو وہ اپنی جگہ، لیکن ایک مسلم قوانین کی بات ہو رہی ہے، مسلم ممالک کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ چیز مد نظر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہر ایک کے لیے اللہ رب العزت نے ایک شریعت بھی رکھی اور اس کا ایک طریقہ بھی رکھا۔ لہٰذا جتنی بھی پچھلی شریعتیں آئیں ان کے اندر ان کی اپنی اپنی شریعتیں، اپنے اپنے جو ہے منہج، اپنے اپنے طریقے تھے۔ نماز سب کے اندر تھی، توحید سب کے اندر تھی، لیکن ہاں طریقہ تھوڑا مختلف تھا۔ شریعت کے اندر نماز کی تعداد مختلف تھی، لیکن جو اصل دین تھا وہ ایک ہی تھا، وہ توحید ہی کے اوپر مبنی تھا، توحید کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ ایک اللہ کی عبادت، سب دینوں نے یہی بات کی ہے۔
اور لیکن اس کے اندر جو فروعات ہیں، اس کی جو شاخیں ہیں، اس کے اندر آپ کو تھوڑی بہت جس کی یہاں پہ اللہ نے بات کی ہے کہ ہر ایک کے اندر اس کا اپنا ایک شریعت اور اپنا ایک طریقہ ہے، لیکن توحید اس کا معاملہ وہی ہے جس کو صحیح بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء اخوۃ لعلات دیننا واحد، کہ ہم انبیاء کی جماعت اللاتی بھائی ہیں، ہمارا دین ایک ہے، یعنی ہم سب جو نبی ہیں وہ ایک بھائیوں کی طرح ہیں، ہمارا دین ایک ہی دین ہے۔ اور اللاتی بھائی کنہیں کہتے ہیں؟ جن کی مائیں مختلف ہوں لیکن باپ ایک ہو، یعنی مطلب یہ کہ ان کا دین ایک ہی ہے اور مائیں مختلف ہیں، مطلب شریعتیں مختلف ہیں، دین ایک ہے، دین سب کا اسلامی ہے۔ ہاں، شریعت کے اندر تھوڑا بہت رد و بدل وقت کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے، ان کی جو ہے یعنی ان کے حیثیت اور ان کے جو مطلب کیپیبلٹیز کے حساب سے اس کو مختلف کیا گیا ہے، لیکن شریعت محمدیہ کے بعد اب جو سچویشن اگر ہم دیکھیں، اب شریعت محمدیہ کے بعد اب ساری شریعتیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی یہ منہاج ہر ایک کے لیے اللہ نے مقرر کیے، ہر ایک کے لیے دستور مقرر کیا، ہر ایک کا ایک طریقہ رکھا، لیکن اب قرآن کریم کے آنے کے بعد، سنت مطہرہ کے آنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رحمت للعالمین بن کے آ جانے کے بعد اب باقی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، اور اب دین بھی ایک ہے اور شریعت بھی ایک ہے۔ اب یہی دین اسلام ہے اور یہی دین شریعت، اور یعنی جو شریعت ہے یہ اسلام ہی کی شریعت چلے گی۔ اب اس کے اندر کوئی پرانی کتابوں کے اندر سے کوئی دین اٹھا کر اور نکال کر کرید کر لائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو جبراً ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ رب العزت جبر نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے، آیت الکرسی کے فوراً بعد کی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں تو کوئی جبر نہیں ہے، اللہ جبر چاہتا ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بناتا، پھر تمہارے اندر کمال کیا بچتا، پھر تمہیں جنت کس خوشی میں ملتی؟ تو لہٰذا ہمیں جنت میں بھیجنے کا یہ ایک انداز ہے، اللہ رب العزت کا ایک پلان ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں رکھی ہیں کہ ہم چاہیں تو حق کو قبول کریں، چاہیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا اللہ جس کی طرف ہمیں ریکمینڈ کر رہا ہے، جس کی طرف ہمیں اللہ رب العزت ہمیں ابھار رہا ہے، وہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، کہ تمہیں چاہیے کہ بھلائیوں کے اندر آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ جب آپ کو آپشن ملی ہی ہے تو لہٰذا اب برائی کا یا ولن بننے کا اور نیگیٹو سائڈ کو لینے کی بجائے تمہیں چاہیے کہ پازیٹیو سائڈ کی طرف جاؤ۔ بھلائی کے کام اتنے ہیں کہ ان کے اندر انسان اپنی زندگیوں کو گزار سکتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے یعنی فاستبقوا الخیرات، یعنی خواہ مخواہ کی کج بیسیوں کو چھوڑ کر ان نیکیوں کو اختیار کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو جن کا اب تمہیں آخری شریعت میں حکم دے دیا گیا ہے۔ لہٰذا خیر کا کام یہ ہے، خیر کا کام یہ نہیں ہے کہ تم اپنے اپنے مسئلے لے کر اور اپنی اپنی جو ہے بیٹھکوں کے اندر بیٹھ جاؤ کہ جناب آج بھی پرانے ادیان کے اندر کہ ہم اسی کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، اور حالانکہ اس کے اندر تحریفات کر دی گئیں اور پیچھے آیات کے اندر وہ بیان کر دی گئیں۔ تو لہٰذا یہاں پر آخری بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے پچھلے جو 2-3 ہم سیشنز کے اندر موضوعات پڑھ رہے ہیں ان کو سمیٹ دیا ہے کہ اب ان سب کو چھوڑ کے تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ اس ایک جو آخری شریعت ہے اس کے اوپر تمہیں اکٹھے ہو جانا چاہیے، اور خیرات کے اندر خیر کے کاموں میں تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اسی سے جو ہے پوری دنیا جو ہے وہ آگے پروڈکٹیوٹی کی طرف جائے گی۔ الی اللہ مرجعکم، اور آخر میں اللہ کی طرف بھی تو تمہیں جانا ہی ہے، سب کے سب کو جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ دنیا میں تو تم اختلافات کرتے تھے، لیکن وہاں پہ تمہیں سب کا اصل فیصلہ اور اصل حقائق تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اہل کفر کے بہکاموں سے بچنے اور قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کے احکامات کے حوالے سے جو آیات ہمارے سامنے ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور ان یہ کہ احکم یعنی فیصلہ کرو، بینہم ان سب کے درمیان میں، انحکم بینہم ان سب کے درمیان میں فیصلہ کرو، بما انزل اللہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم۔ اب یہ دیکھیں وہی موضوع دوبارہ اللہ نے یہاں پر اس کی اہمیت کی نظر میں اس کو دوبارہ ذکر کیا ہے، اور تم ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، واحذرہم بلکہ ان سے بچو، اور احذر کہتے ہیں بچنے کو، ان سے بچو، ان کے یفتنو کا یعنی کس انداز میں بچنا ہے کہ وہ تمہیں کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دیں، یعنی ایسے ایسے فیصلے آپ کی طرف لا کر آپ سے غلط فیصلے غلط حقائق کی روشنی میں کروانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کہیں اس انداز میں آپ فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ لہٰذا آپ اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے کریں۔ تو وہ
وحذرہم ان سے بچیں ان یفتنوک کہ وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر دیں عن بعد بعض احکامات کے معاملے میں ما انزل اللہ علیک جو اللہ نے آپ کی طرف اتارے ہیں ان احکامات کے معاملے میں کہیں وہ آپ کو فتنے میں نہ ڈال دیں، لہٰذا ان سے آپ بچیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر ان اگر تولوا تو وہ سب یہ سب پھر جائیں، فَعْلَمْ تو جان لو انما یرید اللہ انما یعنی اس کے سوا نہیں یا بے شک یرید اللہ اللہ چاہتا ہے ان کے یصیبہم کہ وہ پہنچائے انہیں، یعنی اگر وہ پھر جائیں یعنی اس احکامات کے اوپر نہیں آتے ہیں پھر بھی وہ اللہ کے دین کو چھوڑتے ہیں تو آپ جان لیجئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں پہنچائے۔ کیا پہنچائے؟ وہ یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، وہ محذوف ہے، لیکن مطلب سزا دے اللہ انہیں ببعد ذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پہنچائے۔ کیا پہنچائے؟ سزا پہنچائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور ان بے شک کثیرن بہت سے من الناس لوگوں میں سے لفاسقون یہ لام تاکیدی ہے یعنی یقیناً یا ضرور فاسقون فاسق ہیں، فسق و فجور کرنے والے نافرمان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں۔ وہی حکم اب اس کو یہاں پر دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، کیوں؟ اس کے اندر تاکید کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تاکیدی طور پر دوبارہ یہ بات کی ہے اور فرمایا اور ان اہل کفر کے بہکاموں سے ہوشیار رہیں۔ وَاحْذَرْهُمْ آپ ان سے بچیں، ایسا نہ ہو کہ ان کے کسی گروہ کو خوش کرنے یا ان سے مصالحت کی کوئی خواہش آپ کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات سے ہٹا دے۔ اب وہ کون سے ایسے فتنے تھے کہ جن کے اندر وہ مبتلا کرنا چاہتے تھے کہ ان کے بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصلحت کی خاطر جو ہے وہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہی اللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بتا دیا ہے بچا اور اس سے بچنے کا حکم عطا فرما دیا ہے۔ اور یہ حکم صرف رسول اللہ کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم سب کو ایسے معاملات کے اندر انتہائی احتیاط کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات آج کیا ہوتا ہے کہ تمام جناب ادیان کی وحدانیت اور ان کی اتحاد کی خاطر بہت سے ایسے کمپرومائزز کر لیے جاتے ہیں کہ جو جائز نہیں ہے، جس میں اللہ کے دین کو چھوڑنا پڑتا ہے، جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے احکم بینہم بما انزل اللہ آپ ان کے درمیان میں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، یعنی فیصلہ اسی کے مطابق ہو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یعنی کبھی اگر جوڑ کی بات آئے کہ سب میں جوڑ پیدا کرنا ہے تو کیسے پیدا کرنا ہے؟ اسی کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، ایسا نہیں کہ ان کی خواہشات کے مطابق ایسا ہونا چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ ان سے آپ بچیں۔ اور اس کے پس منظر کو سمجھتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہم پہلے یہ بات ایسے کر آئے ہیں، اس کے پس منظر میں سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی اور پڑھا تھا وہاں پر کہ جہاں پہ ہم ایک واقعہ آیا تھا جو بنی ابیرک کا ایک حامی جو ہے ایک قبیلہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قائل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا، یعنی ان کے اندر ایک شخص نے چوری کی۔ اب اس چور کو بچانے کی خاطر یہ پہلے پہنچ گئے اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی کو اپنے حساب سے پوری سٹوری سنا دیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہم حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو یہ وہ اصل میں بات ہے کہ جس والے سے کیا کہا جا رہا ہے وَاحْذَرْهُمْ ان سے بچیں ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک کہ کہیں آپ احکامات کے نفاذ میں بعض احکامات کے اندر فتنے میں نہ مبتلا ہو جائیں۔ یعنی یہ آپ کو مینیپولیٹ کر کے اس انداز میں آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کی سائیڈ لینے پہ مجبور ہو جائیں، یعنی اپنے آپ کو معصوم ظاہر کر لیں، اپنے آپ کو یعنی بری و ذمہ آپ کے سامنے ظاہر کریں اور آپ سمجھیں کہ یہ بڑے معصوم ہیں، تو لہٰذا ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے یہ چور اصل بچ جانا تھا اور مظلوم پھنس جانا تھا، اور دوسرا یہ کہ اسلام یعنی پیچھے جا کر ان لوگوں نے ہنسنا تھا اسلام کے اوپر کہ کیسے ہم نے مسلمانوں کے نبی کو بیوقوف بنایا ہے، ہم نے کس طرح سے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں پیچھے تھیں، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں بھی اللہ کے نبی کو بچنے کا حکم دیا ہے اور بذریعہ وہی وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے سے آگاہ کر دیا کہ یہ اصل میں یہ سازش کرنا چاہتے ہیں، اصل معاملہ یہ ہے اور اصل چور کوئی اور ہے، یہ بندہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس انداز میں یہ بات پیچھے چل رہی تھی، تو اسی موضوع کو قرآن کریم نے یہاں پر بھی بیان کیا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں کہ وہ آپ کو بھی فتنے میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ سورۃ القلم میں بھی اسی مضمون کو اسی طرح اللہ رب العزت نے بیان کیا، فرمایا فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ آپ ان جھوٹوں کی جو ہے اطاعت نہ کریں، یعنی جیسے وہ کہیں آپ کو پھسلا نہ لیں تو ان جھوٹوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ بس آپ ان جھٹلانے والوں کا کہنا مت مانیں، وہ چاہتے ہیں کہ کاش آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں، یعنی وہ اس طرح کے آپ کے سامنے کمپرومائزز اور ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن لے کے آتے ہیں کہ اچھا تھوڑا سا آپ ذرا ہاتھ ڈھیلا رکھیں، ہم بھی ذرا ہولا ہاتھ رکھیں گے، تو مطلب وہ دونوں طرف سے ایسے کمپرومائزز جو ہوتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ اس حوالے سے یہ جانتے ہی ہیں کہ اہل مکہ کی جو معروف جو ہیں یہ واقعہ کہ جس میں انہوں نے شرائط دی
کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ 1 سال آپ اللہ کی بات کریں، یعنی اپنے طریقے سے، اور پھر اس کے بعد ہماری باری آئے گی تو ہم اپنے انداز میں کریں گے. یعنی اس طریقے سے کوئی کمپرومائز کر کے ہم اس لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کے تو اب غور کریں، ویسے کوئی کہے کہ جناب دیکھیں کتنی صلح والی بات کی ہے، لڑائی جھگڑا اس طرح ختم ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں مانا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ایسا نہیں ہے. کیونکہ جب دین کی بات ہے، توحید کی بات ہے، تو وہ ایک ہی ہے، سب انبیاء اسی کے اوپر ہیں، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اس کی بات کی جائے اور اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کیا جائے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیا جائے، بلکہ ان سے بچا جائے، ان کی سازشوں کو پہچانا جائے. کیونکہ کفر جو ہے وہ طرح طرح کی سازشیں، طرح طرح کے نئے نئے پلانز جو ہیں، نئے نئے پلانز لے کر آتا ہے، وہ آپ کے سامنے نئے نئے حربے لے کے آتا ہے، تو لہٰذا ان سے غور سے ان کو دیکھنا ہے، ان سے بچنا ہے. تو اس انداز کی آیات قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل وغیرہ کے اندر بھی موجود ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ. یعنی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق سے محروم رکھ کر اس دنیا میں ان کو جلا وطنی، جزیہ یا قتل کی سزا دے. تو یہاں پر ایک بات تو یہ کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی سزا جو بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا کی سزا کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ آخرت میں تو ان کے ہر گناہ کی سزا ان کو ملنی ہی ہے. تو لہٰذا دنیا کے اندر جو ہے ان کو بعض سزائیں اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں دے دی ہیں. جیسا کہ جلاوطنی آپ نے دیکھا ہے کہ بنی اسرائیل ایک عرصہ تک، یعنی ہزاروں سال جو ہے وہ ملک و در بدر رہے ہیں، اور یہ 40 50 60 سال 70 سال کی ان کی ایک ہسٹری ہے کہ جس میں اب وہ اسرائیل کے اندر آ کے سارے اکٹھے ہو گئے. ورنہ اس کے بعد اس سے پہلے ان کو جو ماریں پڑی ہیں، جو قتل ہوئے ہیں اور جو جزیے دینے پڑے ہیں، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے ان کی سزائیں ان کے گناہوں کی بنا پر ان کو دی ہیں. اور کیونکہ ان میں انصاف پسند لوگ بہت ہی کم تھے، لہٰذا اس لیے ان کو یہ سزائیں ملی. تو اس سے ظاہر ہے کہ انسان کو اس کے گناہوں کی شامت کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہوا کرتا تھا، اس میں اللہ کے نبی یہ الفاظ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، کہ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہمارے سامنے ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جاہلانہ قوانین کے متلاشی قوم کی بات کی ہے. مختصر سی آیت ہے ہمارے سامنے. اللہ فرماتا ہے أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اللہ فرماتا ہے کیا تو حکم الجاہلیہ جہالت کا، یبغون وہ چاہتے ہیں، کیا وہ جہالت کے زمانے کا حکم چاہتے ہیں، ومن اور کون، احسن زیادہ بہتر ہے، من اللہ اللہ سے، حکم میں، یعنی اللہ کے حکم سے یا اللہ کے حکم دینے سے زیادہ اچھا حکم کس کا ہو سکتا ہے. لقوم ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. یوقنون میں وہی دیکھیں یقین کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے اوپر یقین رکھنے والوں کے لیے جو ہے اللہ کے احکامات سے زیادہ اچھا حکم کون سا ہے. مطلب یہ کہ جو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا، جو اس کے بغیر جاہلیت کے احکامات چاہتا ہے، تو اصل میں وہ یقین رکھنے والا ہی نہیں ہے. یعنی ایسا بندہ چاہے کہتا رہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، جبکہ وہ اصل میں اس کے اندر یقین ہے ہی نہیں. اس نے منہ سے زبانی تو کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن وہ یقین سے خالی ہے. تو لہٰذا آفا حکم الجاہلیت یبغون، یعنی کیا یہ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کیے ہوئے فیصلے کو چھوڑ کر کفر و جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ پسند کرتے ہیں، جس کی بنیاد ذاتی خواہشات پر ہوتی تھی اور جن میں کمزور کے مقابلے میں طاقتور کی طرفداری کی جاتی تھی. اسی کا نام یہودیت ہے. ہم نے پہلے مثالوں میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ کیسے کیسے وہ جب کوئی بڑا کوئی چوری کرتا تو اس کو بچا دیتے تھے، اور اگر کوئی چھوٹا کرتا تو پکڑ لیتے تھے. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہم پچھلی آیات میں پڑھائے ہیں. تو یہودیت کے اندر تو یہ بات عام تھی کہ وہ چھوٹے درجے کے آدمی کے مقابلے میں بڑے کی رعایت کرتے، کمزوروں پر حدود قائم کرتے اور مالدار طبقے کی رعایت کرتے. لیکن یہ الفاظ جو ہم پڑھ رہے ہیں آج ہم اگر دیکھیں تو کیا ہمارے اندر نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی ہو، یعنی وہ اسلام بھی لایا ہو، مسلمان بھی ہو اور اسلام کو قبول بھی کیا ہے اس نے، لیکن اس کے اندر وہ چاہتا یہ ہے کہ وہ حکم وہی پرانے رہیں. یعنی میں نام کا مسلمان تو ہو جاؤں لیکن شادی میری غیر مسلموں جیسی، فوتگی ہو، کوئی شادی ہو، کوئی بچہ پیدا ہو، زندگی کا یعنی کوئی بھی چیز ہے، کوئی پیدائش ہے، کوئی مرگ ہے، کوئی خوشی ہے، کوئی غمی ہے، زندگی کے کسی بھی معاملے کے اندر اس کی تلاش کیا ہے؟ کوئی جہالت والا وہی پرانے سٹائل والا کام جس میں مزے ہیں، جس میں ڈھول ڈھماکہ ہے، جس میں جناب اس طرح کی باتیں ہیں، تو وہ اس کو وہ بڑا پسند آئے گا. اور نہ کسی کا خون بہانے کا طالب ہو. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں جس کے اندر ہوتی ہیں، جو اس کو پسند کرے
وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج بعض عمراء علماء نے بعض ایسے احکامات اور ہیلے ایجاد کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ تقریباً ناممکن ہے، جن میں سے بعض کا ہم ذکر پہلے کر بھی آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ شراب کی اب بعض قسمیں، یعنی جن کو واقعی شراب کہتے ہیں، تو ان کے علاوہ اگر کوئی اور نشہور چیز ہو تو لوگ اس کو نشہ ہی نہیں سمجھتے۔ کسی نے اگر کسی قسم کا نشہ کیا ہے، کوئی نشے والا پان کھا رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام کر رہا ہے، کوئی سگریٹ کوئی نشے والا پی رہا ہے، تو اس کو سمجھا ہی نہیں جاتا کہ یہ نشہ ہے۔ ہاں شراب ہے، یہ بڑی نشے والی کوئی چیز ہے۔ اس طرح اجرت پر لائی ہوئی عورت کے ساتھ اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس پہ تو حد ہی نہیں ہے، وہ تو جناب یہ تو طوائف ہے، تو اس کو ایک لائسنسنگ دی جاتی ہے، باقاعدہ لائسنس دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح قصاص کو، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، اس کو تقریباً انہوں نے باطل کر دیا کہ قصاص اگر تیز دھار آلے سے کرے تو پھر ہے ورنہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سود کی کئی صورتیں انہوں نے حلال کر دی ہیں کہ جناب یہ تو سود ہی نہیں ہے، اس کو کوئی نئے نئے نام دے دیے گئے ہیں۔ اس طرح چور کو عدالت میں پیش ہونے کے بعد بھی صاحب مال کو معاف کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے یعنی بہت سے احکامات کو آج جو ہے دین کے اندر اس طرح شامل کر دیا۔ یہی اصل میں ہے افا حکم الجاہلیت یبغون، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جس طرح یہود و نصارہ میں شریعت بدلنے والوں کے لیے تھا یہ حکم، اصل میں تو دیکھیں نا پیچھے پس منظر تو یہود و نصارہ کی بات چل رہی ہے، لیکن یہ جو حکم ان کے لیے تھا، اسی طرح ایسے مسلمانوں کے لیے کیا یہ حکم نہیں ہوگا جو قرآن و حدیث کے صریح احکام کے مقابلے میں اپنے من گڑت احکام نافذ کرنے کے خواہش مند ہیں؟ ان کا دل کرتا ہے کہ جناب یہ کوئی نئی نئی چیزیں یہ آ جائیں، یہ قوانین نافذ ہو جائیں جو یورپ میں، امریکہ میں، اور بالکل بے سر و پا اور بالکل جو ننگ دھڑنگ ایک قوم ہے ان کے پیچھے ہم بھی چل پڑے، تو اس کا نتیجہ بھی دنیا پر غلبے سے محرومی۔ اب جو نتیجہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ آج دنیا کے اوپر ہم غالب نہیں ہیں۔ جب تک اسلام کا نفاذ کرتے تھے، جب تک تلواریں ہمارے ہاتھوں میں تھیں، جب تک قرآن کریم ہمارے ہاتھوں کے اندر تھا، وہ زلدانوں کے اندر نہیں تھی، تلواریں اپنی میانوں کے اندر جب نہیں تھیں، وہ سب باہر تھیں، تو تب پوری قوم جو ہے بالکل دنیا کے اندر ان کا غلبہ تھا، اور باقی سب جو ہے ہمیں خود بلاتے تھے۔ مصر کے اندر خود بلایا گیا ہے، روم کے اندر مسلمانوں کو خود بلایا گیا ہے کہ جناب آپ آئیں اور ہمارے علاقوں کے اوپر جو آپ قابض ہوں اور آپ ان ظالم لوگوں سے ہماری جان بچائیں۔ مسلمانوں کو خود بلایا گیا ہے، تو وہ غلبے کا زمانہ تھا۔ آج کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑا ہے، دین کو پیچھے چھوڑ دیا، حکم الجاہلیہ اب ہمیں پسند آنے شروع ہو گئے، تو لہٰذا پھر نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اب بھی مسلمانوں کے اکثر حکام نے طرز حکومت اور ملکی قانون کفار کے طریقے کے مطابق بنا رکھا ہے، اور وہ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کرتے رہتے ہیں جو قدیم جاہلیت کے ساتھ ساتھ نئی سے نئی جاہلیت کے نفاذ کے لیے قانون بنائیں، اور اس کا نام پھر وہ اسلامی رکھ دیتے ہیں، اور اسلامی کونسل اور اسلامی کمیشن اور اسلامی ایسے کئی نام رکھے ہوتے ہیں، اور اندر وہی کام سارا چل رہا ہے، اور اسلامی کوئی قانون آتا ہے اس کو کوئی مانتا ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پکا سچا مومن بنائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر وہ اسلام جو ہم نے زبانوں سے جس کا نام لیا ہے، جس کے ایمان کی ہم نے گواہی دی ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں یقین بھی عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العزت اس کا نفاذ کرنے والوں، اس کی حمایت کرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔